فکر خبر پر دیکھیے ملکی اور عالمی احوال سے جڑی اہم اور خاص خبریں۔ کورونا کے بعد اسکول نہ کھلنے سے نظام تعلیم متاثر، سی بی ایس ای نے 9ویں اور 12ویں کا نصاب 30% تک کم کرنے کا اعلان کیا۔ جناب عتیق الرحمان منیری اور ساتھیوں کی کاوشوں سے دبئی سے دوسری چارٹرڈ فلائٹ کے ذریعے 181 مسافر بخیر و عافیت پہنچے بھٹکل۔ فیملیز کے لیے کولا پیراڈائز، جبکہ دیگر افراد کو علی پبلک اسکول میں کیا گیا ہے کوارنٹائن۔ کرناٹک کے دکشن کیرلا میں آج کورونا سے مزید 3 مریضوں کی موت۔ ٹائی جی ورلڈ کے مطابق مرنے والوں میں الال کی 62 سالہ خاتون، پتور کی 32 سالہ خاتون سمیت بھٹکل کا 60 سالہ مریض بھی شامل۔ کرناٹک میں کورونا کے 1498 نئے معاملے، 24 گھنٹوں میں 15 افراد ہلاک، جملہ متاثرین کی تعداد 26,815 ہوئی۔ دہلی کی ساکیت کورٹ نے تبلیغی جماعت سے وابستہ 122 غیر ملکیوں کو دی ضمانت۔ تمام غیر ملکیوں کو نوٹس جاری کرتے ہوئے انہیں عدالت میں پیش ہونے کے دیے احکامات۔ کورونا کے دور میں اسلام کے خلاف نفرت کا وائرس پھیلانے میں مصروف بی جے پی۔ بنگال بی جے پی رکن پارلیمنٹ ارجن سنگھ اب لاؤڈ سپیکر سے اذان کے خلاف پہنچے کلکتہ ہائی کورٹ۔ کورونا لاک ڈاؤن کے دوران مساجد میں لاؤڈ سپیکر کے استعمال پر پابندی کا کیا مطالبہ، کہا کووڈ کے رہنما خطوط کی خلاف ورزی ہے لاؤڈ سپیکر پر اذان۔ دہلی فسادات میں 3 مسلم نوجوانوں کے قتل معاملے میں داخل کردہ چارج شیٹ میں آئینی شاہدین کے حوالے سے سنسنی خیز انکشاف۔ آئینی شاہدین کا ملزمین کو پہچان لینے کا دعویٰ، دہلی فسادات میں لوگوں کی مذہبی شناخت کر کے کیا جا رہا تھا قتل۔ سی اے اے مخالف مظاہرین کے خلاف یوگی حکومت کی ظالمانہ کارروائی کا آغاز، مظاہرین پر دباؤ بنانے کے لیے 3 ملکیتوں کو کیا گیا سیل، 16 جولائی کو نیلام کرنے کا اعلان۔ ہرجانہ ادا نہ کرنے پر ایک رکشہ ڈرائیور کو بھیجا گیا جیل۔ تشدد کے دوران عوامی املاک کو نقصان پہنچانے کے لیے 50 سے زائد افراد کو یوگی حکومت نے ٹھہرایا ہے ذمہ دار۔ دہشت گردوں کو دہلی لے جانے کے دوران گرفتار دیویندر سنگھ سمیت 6 کے خلاف این آئی اے نے دائر کی چارج شیٹ، کہا حساس جانکاری حاصل کرنے کے لیے دیویندر سنگھ کو پاکستانی افسروں کے ذریعے کیا گیا تھا تیار۔ سرحد پر حزب المجاہدین کو ہتھیار حاصل کرنے میں مدد کرنے کا بھی الزام۔ ونود دوا سیڈیشن معاملے میں جانچ رپورٹ نہیں سونپنے پر سپریم کورٹ نے ہماچل پولیس کو لگائی پھٹکار۔ 13 جولائی تک سیل بند لفافے میں جانچ رپورٹ جمع کرنے کے دیے احکامات۔ بی جے پی رہنما نے ونود دوا پر فرضی خبریں پھیلانے اور پی ایم کے خلاف توہین آمیز لفظوں کا استعمال کرنے کا لگایا ہے الزام۔ ترووننتپورم، چنئی اور گوہاٹی کے بعد کولکتہ میں سخت ترین لاک ڈاؤن کا اعلان۔ 10 جولائی سے 14 دنوں کا شروع ہوگا لاک ڈاؤن۔ ڈپلومیٹک لگیج میں سونا ملنے کے بعد کیرل کی سیاست میں ہنگامہ، سی ایم پنرائی وجین نے اپنے پرنسپل سیکریٹری کو ہٹایا۔ گزشتہ روز کیرل کے ایئرپورٹ پر ڈپلومیٹک لگیج میں 30 کلو سونا ہوا تھا برآمد۔ مدبھیڑ میں مارا گیا وکاس دوبے کا ساتھی امر دوبے۔ وکاس کے بعد سب سے بڑا وانٹڈ تھا دوبے۔ آٹومیٹک ہتھیار بھی ہوا برآمد، لیکن وکاس دوبے اب تک پولیس کی گرفت سے باہر۔ ہندوستان کے آئین ساز امبیڈکر کی رہائش گاہ میں شرپسندوں نے مچائی توڑ پھوڑ۔ رہائش گاہ میں موجود کئی نایاب چیزوں کو پہنچایا نقصان۔ ممبئی پولیس نے تحقیقات کا کیا آغاز۔ ہندوستان میں کورونا متاثرین کی تعداد 7.5 لاکھ سے تجاوز، 24 گھنٹوں میں 22,000 نئے کیسز، جبکہ 482 افراد کی موت۔ گزشتہ کئی دنوں سے روزانہ 20,000 سے زائد سامنے آ رہے ہیں نئے مریض۔ ممبئی میں کورونا وائرس سے حالات مزید خراب۔ اموات کی تعداد کے لحاظ سے ممبئی نے چین کو بھی پیچھے چھوڑا۔ اب تک 4,938 افراد ہو چکے ہیں ہلاک۔ جموں کشمیر کے پونچھ ضلع میں ہند پاک افواج کے مابین گولہ باری کا تبادلہ۔ گولہ باری کے نتیجے میں ایک معمر خاتون جاں بحق، ایک شدید زخمی۔ کورونا وائرس کو لے کر چین سے جاری اختلاف کے چلتے امریکی صدر ٹرمپ کا WHO سے امریکہ کو الگ کرنے کا اعلان۔ عالمی ادارہ صحت پر چینی کنٹرول کا ٹرمپ لگاتے آ رہے ہیں الزام۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے الزام میں برطانیہ نے سعودی عرب، میانمار، روس اور شمالی کوریا کے درجنوں شخصیات اور تنظیموں پر معاشی پابندی عائد کرنے کا اعلان کیا۔ جمال خشوگی قتل معاملے میں بری کیے گئے افراد پر لگائی پابندی، جبکہ میانمار میں روہنگیا مسلمانوں پر مظالم کو لے کر میانمار کی 49 شخصیات کو کیا بلیک لسٹ۔ مزید خبروں کے لیے لاگ ان کریں فکرخبر.com۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔